بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں LDN لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگنے پر لائک بھی ضرور فرما دیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے طب و صحت کی دنیا میں پروفیسر آف سرجری پروفیسر شاہد رسول کی اچانک پراسرار موت نے طبی حلقوں کو ایسا سوگوار اور خوف میں مبتلا کیا ہے کہ ماہرین طب و صحت کی اکثریت ان کی موت کو بطور طبعی قبول نہیں کر پا رہی ہے۔ شعبہ صحت میں کسی بھی فیکلٹی کا پروفیسر طب و صحت کی دنیا میں ہی نہیں، علاج معالجے کے حوالے سے نہ صرف اس کی رائے کو عدالتی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ وہ قومی اثاثے کی حامل شخصیت ہوتا ہے۔ پروفیسر شاہد رسول 21 گریڈ کے سرکاری افسر کے ساتھ ان صحت مند لوگوں میں سے تھے جو اپنی صحت کے حوالے سے سوئمنگ، ویٹ لفٹنگ وغیرہ باقاعدگی سے کرتے تھے، اور حال ہی میں سعودی عرب ریاض میں ہونے والی ایک طبی کانفرنس میں شرکت کر کے بھی آئے تھے۔ اب ان کی موت کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ موت سے قبل ڈیفنس میں نہیں بلکہ اپنے قریبی دوست شعیب بقائی کے ہمراہ نیشنل اسٹیڈیم میں ان کے گھر پر تھے، اور کچھ دوست بھی وہاں موجود بتائے جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ان کی ہدایت پر ہی انہیں نیشنل میڈیکل سینٹر لے جایا گیا، اور ہسپتال جانے سے پہلے انہوں نے ویڈیو کال پر اپنی اہلیہ سے بات بھی کی۔ تاہم ہسپتال وہ اپنے ڈرائیور اور 2 پولیس گارڈ کے ہمراہ پہنچے ہیں، اور ہسپتال لانے سے پہلے انہیں فٹس پڑنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے، جبکہ نیشنل میڈیکل سینٹر میں خاتون ڈاکٹر کی جانب سے علاج معالجے کے دوران انجیکشن لگائے جانے کے بعد ان کے فٹس میں شدت آئی اور سانس لینے میں دشواری کے باعث ٹیوب پاس کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی، اور یوں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ وہ ہسپتال زندہ حالت میں آئے تھے۔ ان کا انتقال نیشنل میڈیکل سینٹر میں ہوا، اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ JPMC میڈیسن وارڈ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر سلطان نے وصول کی، جو ینگ ڈاکٹروں کے ایک گروپ کے لیڈر بھی ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے 21 گریڈ کے ان کے سینئر افسر کی مذکورہ اچانک پراسرار موت پر کوئی آفیشل رد عمل تو تاحال سامنے نہیں آیا ہے، لیکن باخبر ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے اس پر غور کر رہی ہے، جبکہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی صاحبزادی پروفیسر ڈاکٹر نگہت شاہ کو ان کی جگہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کیے جانے کا غالب امکان ہے۔ اس سارے پس منظر میں طبی حلقوں کے مطابق پروفیسر شاہد رسول کا ڈرائیور، جس کا نام فتح بتایا جا رہا ہے، اس سمیت ڈیوٹی پر موجود پولیس گارڈوں کو نہ صرف فوری طور پر حفاظتی تحویل میں لیا جانا چاہیے بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کسی ادارے سے تفتیش بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی شعیب بقائی سمیت آخری ملاقات میں موجود لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، کیونکہ پروفیسر شاہد رسول سرکاری افسر کے علاوہ پبلک پراپرٹی بھی تھے۔ ان کی موت کے معاملے کو معمہ نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج پیر 17 نومبر سے سندھ سمیت ملک بھر میں خسرے سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی میں روبیلا مہم کا افتتاح وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے بچے کو ٹیکہ لگا کر کیا۔
اس موقع پر وزیر صحت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، کچھ لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں۔ والدین سے اپیل کرتی ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو خسرہ اور روبیلا کی ویکسین لگوانے کے لیے محکمہ صحت کے قریبی سینٹر پر ضرور پہنچیں۔ ہم نے بہت تیاری کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے آبائی شہر خیرپور کے سول اسپتال کی کارکردگی پر مبنی ویڈیو پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر کاتے نے دا تھوڑا بدھائے جو دیتے ڈاکٹر آئیں نہیں کونے سول اسپتال جس ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر کونن کے مریض تڑپنتا پہ آئے تھے کادے ویان ڈاکٹر دا پگھاروں تا گھرن تھا تھوڑا مجھے جواب تے جو مریض کادے وجن بند چھوندا کہو سول اسپتال بند کرے چھڈو نہ تا بند کرے چھڈو بند کयो یو سسٹم چھو تا نہ مانن کے دھوکو چھو تا نہ جو نہ پرچوں چھو تھا جو پرچوں نہ چھاجی ٹوٹی آئی ہے تہا جی مانن جو جانو کھاؤ تھا پیا اسے کمنا ہے ڈاکٹر کو نہ بابا ابو چھو نہ تو وے ڈاکٹر ہتے چھو اسپتال کھولیو بیٹھا ہو نہ ڈھونگ تا کयो یو تہا سب بھائی باہر نکلی ونجو اسپتالن ما جے کرے تا خیر پر جا عوام سا حق نہ تھا کرے سکو تے تا تے ٹیبلٹ تے وئی کر زیادہ کयो ہے مانو بیٹھا ہنے یہ سجو سول اسپتال جو ایمرجنسی بھری پیا کوئی ڈاکٹر ہتے کونے کو مریض ہوتے تڑپنتا پیا تھے 4 کلاک گزری ویانے ہے پیشنٹ تے تڑپی تے خبر ہی نہ تھی پیا لائے جیرو حال ہے مری ویو کائی خبر نہ ہے تے ڈاکٹر کونے کو ہیڑو ظلم اربے روپین جی بجٹ اجے دی کھائی تھا وننے بڑے نہ تھا مرن پڑھا لکھا ڈاکٹر ڈیوٹی نہ تھا کرن پیا تے دواؤں نہ تھا جن ڈاکٹر تے ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے دیکھی۔ محکمہ سے سندھ کے ماتحت اسپتالوں کا اربوں روپے کا بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ یہ اب سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 5 سال کا ریکارڈ صوبے بھر کے اسپتالوں کی انتظامیہ سے طلب کیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔